السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 11 اپریل 2026. چیزیں بہت آگے سے جا رہی ہیں. پاکستان کا نام بہت بڑا ابھرا ہے. بڑی کمال ہے. وہاں ایک تکلیفیں بھی ہوئی کہ اسلام آباد کے ایک ہوٹل نے جو امریکی صحافی سے لائیو کرنے کے لیے جگہ مہیا کرنے کے لیے $25,000 مانگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور یہ باقاعدہ BBC نے رپورٹ بھی کیا. اور پاکستان کی اس وقت حیثیت پوری دنیا میں بہت آگے ہے اور ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے. ہمیں ان جھنجٹوں میں نہیں پڑنا ہے. وہ ٹھیک ہے, ہماری لڑائی اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس معاملے پہ پاکستان کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہونا چاہیے. اور یہی کچھ باتیں وہ کر رہے تھے کہ لیکن امپریشن مت یہ عمران خان کا اپنا آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان چیزوں کو اس طرح لے کر چلیں تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کہ جناب PTI کا سوشل میڈیا بلاخص خست کا آ گیا. شرم اور حیا کی بات ہے. ایسے لوگ نا شرم اور حیا. ٹھیک ہے نا جی. بھیا آج ملک کے ساتھ سارے کھڑے ہیں. آپ نے تو مذاق بنایا ہوا ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ اسرائیل کیا, امریکہ کیا. PTI 1000 درجے بہتر ہے. جو ہم ان چیزوں کو اس طرف لے کے چلتے ہیں, دکھ اور افسوس ہوتا ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن آپ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا جی. ٹھیک ہے نا جی. اور چیزیں بہت آگے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور PTI کے ساتھ جوڑنا, ہر ایک کو بتایا کہ انڈین ایجنڈا کیا تھا. ہر ایک کو اندازہ ہے کہ کون کہاں کھڑا تھا. ماضی میں اگر آپ جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آج وہ سارے چہتے بنے ہوئے ہیں جو بڑی باتیں کیا کرتے, جہاں جہاں اٹھتے بیٹھتے تھے. آپ بیٹھ کر یعنی وہ ایک ایجنڈا ہم نے بنا لیا کہ پاکستان تحریک. ٹھیک ہے جی. پاکستان تحریک انصاف کو اپنا ایک نقطہ نظر ہے, وہ اپنی جگہ ہے. تکلیفیں مشکلیں برداشت کی ہیں, یعنی اس وسائیت پہ کھڑے رہے ہیں, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. مگر یہ کہنا ہے ان کو غدار کہنا, غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا, یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. پوچھیں ان لوگوں سے کہ جو جہاں بیٹھے کہاں کھڑے ہیں اور عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں. میں تو اس لیے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ سچ آپ کو بتاتا رہوں, اور سچ اگر آپ تک جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور چلتے ہیں اب اگلی بات کی طرف. اس ڈائلاگ کا دیکھیں, یہ ڈائلاگ کب تک چلتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہاں کوئی پیرامیٹر ضرور طے ہو رہے ہیں. یہ کہا جائے کہ امریکہ ڈومینیٹ نہیں کرے گا, اسرائیل ڈومینیٹ نہیں کرے گا. دیکھیں ان کا ایجنڈا تو بڑا واضح ہے. قرآن مجید میں دیکھ لیں, باقی چیزوں کو ملا کر دیکھ لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ترتیب بدل جائے. وقت کیا ہونا ہے, کس طرح ہونا ہے, انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ آنا ہی آنا ہے. یہ ہمیں بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مسلمانوں کو ختم کیے بغیر اپنا نظام آگے چلائیں. ہے ہی نہیں. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے, ان کی ہر جگہ یہ چیز طے ہے. اس لیے ان چیزوں کو وہ اس طرح سے لے کر چل رہے ہیں. صحیح ہے نا جی. اور بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن بن گیا جی. اور ٹھیک ہے نا جی. امریکی نائب صدر جو ہے نا JD وینس جو ہے نا, اور جس طرح سے وہ لے کر آئے ہیں, جیسا چیزیں لے کر چل رہے ہیں, امریکہ اور اسرائیل اپنے کیلکولیٹڈ ایجنڈا لے کر چلے گا. لیکن ایران کی جو قیادت ہے, آپ اندازہ لگائیں, ایرانی قیادت یہاں آئی. یہ بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے. اور وہ یہاں کر کھڑے, اور کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ کتنے انٹیلیجنٹ اور کتنے پڑھے لکھے وہ لوگ ہیں. وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں. اب جو میں نے باتیں آپ کے سامنے کہی تھیں وہ ایک ہی بات تھی کہ جون تک یہ معاملات چلنے ہیں, تو جون تک یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے, اور پاکستان کی معیشت اگر بہتر ہو گئی تو ان کی کوشش ہوگی کہ عمران خان جو ہے نا, جن کی بھی کوشش ہوگی اندر ہی رہیں, وگرنہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے. جون تک میں آپ کو کہہ چکا ہوں, اور بار بار میں دہراتا رہتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے. صحیح ہے نا جی. ٹھیک ہے نا. اور پھر بہت سے ہمارے, اور یہ میرا جانتا خیال ہے صحافیوں کا یہ آنا, کچھ ہمارے صحافیوں نے وہ کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور صحافیوں کو روک دیا, اور باقی جگہ پہ نہ جانے دیا. وہ جنہوں نے صحافیوں نے جانا ہے وہ اتنا کریں, وہ بیٹھ کر جتنا دیکھیں اتنا بہتر ہوگا, اسے اندازہ بھی ہوگا جی. ٹھیک ہے نا جی. اور حالات کمال کی بات ہو جائے گی. انڈیا میں موت پڑی ہوئی ہے, یاد رکھیے گا, اور ایسی موت پڑی ہوئی ہے کہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں تعریف کروں گا, ہمارے دوست ہیں راجہ فیصل صاحب,
انہیں اسرائیلی وزیر کے ساتھ بھارتی اینکر عناب گوسوامی کو ناکوں چنے چھپائے ہیں اس نے. اور صحیح ہے نا جی, یاد ہونا چاہیے ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہمارے بھائی کے ساتھ, لیکن یہ کھڑے رہے اور اس طرح جواب دیا اس نے, وہاں بھاگے رہے سارے. اللہ تعالیٰ زندگی اور سے دے اس کو, فیصل راجہ فیصل کو. بڑی کمال کی باتیں ہیں. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف, دو تین چیزیں سمجھنے آئے. ایک تو پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے, اچھا بتایا بڑا جا رہا ہے, وہ میں نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا ہے. چلے میں وہ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جہاں میں دیکھیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہوتی, میں نے تو حالات اور واقعات بتانے ہوتے ہیں. ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, سہیل بھٹی صاحب بڑے اچھی چیزوں کو کور کرتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, پھر سارا بات بتانا پڑ گئی کہ پیٹرولیم اس میں کمی کی اندرونی کہانی. وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈیزل سستا کرنے کے لیے پروسیسنگ فارمولہ معطل کر دیا گیا. وزیر اعظم نے ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت ہر صورت 135 روپے لیٹر سستا کرنے کی ہدایت کی, اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 25 روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دی. تو میں نے اس کا جواب بڑا سیدھا سا بنا کر دیا, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. میں نے کہا سہیل بھائی آپ کو غالباً غلط یا نامکمل بریفنگ دی گئی ہے. پہلے یہ بات واضح کر دیجیے کہ کون سا پروسیسنگ فارمولہ معطل کیا گیا. پیٹرولیم کی کا تعین کسی خفیہ حکم یا زبانی اعلان سے نہیں بلکہ بین الاقوامی نرخ, ایکسچینج ریٹ, ٹیکسز, لیوی, مارجن اور طے شدہ طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ 2022 سے لاہور ہائی کورٹ یہی فارمولہ, طریقہ کار اور یہی بنیاد مانگ رہی کہ آخر قیمتیں کس اصول پر مقرر کر رہی جائیں, کسی ڈیٹا یا بنیادی اضافہ پر یا کمی کی جاتی ہے, اور صارفین پر بوجھ کس حساب سے ڈالا جاتا ہے. مگر آج تک شفاف طریقہ کار پیش نہیں کیا جا سکا. اگر دعویٰ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈیزل ہر صورت 135 میں سستا کیا گیا تو اس کی باقاعدہ سمرین, نوٹیفیکیشن, اوگرا سفارشات, وزارت خزانہ کی منظوری اور قانونی بنیاد بھی سامنے آنی چاہیے. موز یہ کہنا کہ فارمولہ معطل کر دیا گیا سنسنی تو پیدا کر سکتا ہے مگر حقیقت ثابت نہیں کرتا. اس طرح ہائی اسپیڈ پر 25 روپے لیٹر کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کا دعویٰ بھی مکمل ریکارڈ مانگتا ہے. اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو کس تاریخ سے نافذ ہوا ہے, کس SRO یا نوٹیفیکیشن کے ذریعے, اور قومی خزانے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا جس طرح بجلی نرخوں کے معاہدے میں نرخوں کے معاملے میں نیپرا عوامی سماعت کرتا ہے, فیصلے جاری کرتا ہے, وجوہات ریکارڈ پر آتی ہیں, اور گیس کے معاملے میں اوگرا کا باقاعدہ ریگولیٹری کردار موجود ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے صحیح ہے نا جی, یاد ہونا چاہیے ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہمارے بھائی کے ساتھ, لیکن یہ کھڑے رہے اور اس طرح جواب دیا اس نے, وہاں بھاگے رہے سارے. اللہ تعالیٰ زندگی اور سے دے اس کو, فیصل راجہ فیصل کو. بڑی کمال کی باتیں ہیں. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف, دو تین چیزیں سمجھنے آئے. ایک تو پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے, اچھا بتایا بڑا جا رہا ہے, وہ میں نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا ہے. چلے میں وہ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دیکھیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہوتی, میں نے تو حالات اور واقعات بتانے ہوتے ہیں. ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, سہیل بھٹی صاحب بڑے اچھی چیزوں کو کور کرتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, پھر سارا بات بتانا پڑ گئی کہ پیٹرولیم اس میں کمی کی اندرونی کہانی. وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈیزل سستا کرنے کے لیے پروسیسنگ فارمولہ معطل کر دیا گیا. وزیر اعظم نے ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت ہر صورت 135 روپے لیٹر سستا کرنے کی ہدایت کی, اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 25 روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دی. تو میں نے اس کا جواب بڑا سیدھا سا بنا کر دیا, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. میں نے کہا سہیل بھائی آپ کو غالباً غلط یا نامکمل بریفنگ دی گئی ہے. پہلے یہ بات واضح کر دیجیے کہ کون سا پروسیسنگ فارمولہ معطل کیا گیا. پیٹرولیم کی کا تعین کسی خفیہ حکم یا زبانی اعلان سے نہیں بلکہ بین الاقوامی نرخ, ایکسچینج ریٹ, ٹیکسز, لیوی, مارجن اور طے شدہ طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ 2022 سے لاہور ہائی کورٹ یہی فارمولہ, طریقہ کار اور یہی بنیاد مانگ رہی کہ آخر قیمتیں کس اصول پر مقرر کر رہی جائیں, کسی ڈیٹا یا بنیادی اضافہ پر یا کمی کی جاتی ہے, اور صارفین پر بوجھ کس حساب سے ڈالا جاتا ہے. مگر آج تک شفاف طریقہ کار پیش نہیں کیا جا سکا. اگر دعویٰ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈیزل ہر صورت 135 میں سستا کیا گیا تو اس کی باقاعدہ سمرین, نوٹیفیکیشن, اوگرا سفارشات, وزارت خزانہ کی منظوری اور قانونی بنیاد بھی سامنے آنی چاہیے. موز یہ کہنا کہ فارمولہ معطل کر دیا گیا سنسنی تو پیدا کر سکتا ہے مگر حقیقت ثابت نہیں کرتا. اس طرح ہائی اسپیڈ پر 25 روپے لیٹر کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کا دعویٰ بھی مکمل ریکارڈ مانگتا ہے.
اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو کس تاریخ سے نافذ ہوا ہے, کس SRO یا نوٹیفیکیشن کے ذریعے, اور قومی خزانے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا, جس طرح بجلی نرخوں کے معاہدے میں نیپرا, نرخوں کے معاملے میں نیپرا عوامی سماعت کرتا ہے, فیصلے جاری کرتا ہے, وجوہات ریکارڈ پر آتی ہیں, اور گیس کے معاملے میں اوگرا کا باقاعدہ ریگولیٹری کردار موجود ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں وہی شفافیت کہاں ہے, کہاں عوامی سماعت ہوئی, کہاں تفصیلی آرڈر جاری ہوئے, کہاں صارفین کو سننے کا موقع ملا. حقیقت یہی ہے کہ تاثر یہی بنتا ہے کہ فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں, نتائج وہاں پر مسلط ہوتے ہیں, اور جواز بعد میں تلاش کیا جاتا ہے. ثبوت یہی ہے کہ برسوں سے عدالت پوچھ رہی ہے کہ مگر واضح, مکمل اور قابل جانچ فارمولہ آج تک سامنے پیش نہیں کیا گیا. عوام اب ناراض یہ نارو یا غیر مصدقہ دعووں سے مطمئن نہیں ہوگی. قوم کو یہ جاننے کا حق ہے کہ قیمتیں کیسے مقرر ہو رہی ہیں, عالمی منڈی میں کمی کا فائدہ کتنا مطلب ہوا, اور کتنی رقم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی یا دیگر مداد میں ایڈجسٹ کی گئی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جذباتی بیانیے کی بجائے مکمل حقائق, سرکاری دستاویزات, نوٹیفیکیشن, عوامی سماعت اور اصل حساب کتاب قوم کے سامنے لائے, تاکہ جناب قوم جو ہے نا وہ بہتر فیصلہ کر سکے. جناب ہم تو یہی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے, ٹھیک ہے نا جی. اور میں تعریف کروں گا میرے بھائی کی, انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ حکومت کو لازمی ورکنگ اور فارمولہ سے متعلق تفصیلات شیئر کرنی چاہیے, مگر گزشتہ روز ڈیزل سستا کرنے کے لیے پاکستان میں رائج فارمولہ معطل کیا گیا, ورنہ مطلوبہ ریلیف کسی صورت ممکن نہیں تھا, یہ ان کا کہنا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ فارمولہ فراڈ ہوا نا. پھر تو آپ نے تو کیس ہی بنا دیا میرا جناب, آپ نے تو میرا کیس ہی بنا دیا, ٹھیک ہے نا جی. اور چلتے ہیں اب, آپ باتیں دیکھیں نا, باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے جناب, بہت آگے بڑھ رہا ہے. ایک بات اور جو میں ابھی یہ خاص طور پر بایو میٹرک کے حوالے سے ہے, جو دروازے بند کیے جا رہے ہیں انصاف کے, اس میں نے ایک اور نظام دیا ہے. میں کیا وکلا کو فیسلٹی دے دیں بایو میٹرک کی, وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر سارے نظام کو دیکھ لیں گے, کوئی مشکل کام نہیں. کیا مشکل کام ہے؟ کلائنٹ آیا وہیں اگر بایو میٹرک کرانا ہے وہیں بایو میٹرک کرا لیا, کیونکہ بایو میٹرک کی مشین لے جا کے وہ دفتروں میں چلی جائے گی. وہ کیوں دھکے کھاتے پھر ہائی کورٹ میں آیا, وہ آپ بھائی ہائی کورٹ میں دیکھیں کوشچن آیا کہ, اور یہ ایک اپلیکیشن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, اس کا ایک سافٹ ویئر بن کے ہر چیز سامنے بھی آ سکتی ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مشکل کام نہیں, لیکن مشکل اس کو بنا دیا گیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ پاکستان.